السلام علیکم دوستوں، میں ہوں عبداللہ اور آپ دیکھ رہے ہیں ریاست مدینہ چینل۔ دوستوں، آج میں آپ کو کینسر کے مفید علاج کے متعلق بتاؤں گا۔ جیسا کہ آپ جانتے ہیں کہ کینسر ایک بہت ہی خطرناک اور جان لیوا بیماری ہے۔ اس کا علاج بہت ہی مشکل ہے۔ جس کسی کو بھی کینسر کی بیماری لگ جائے اس کی موت واضح ہو جاتی ہے، کیونکہ اس بیماری سے بچنے کے لیے بہت ہی کم چانس ہوتے ہیں۔ کئی ڈاکٹر اپنی بھرپور کوششوں کے باوجود بھی مریض کی جان نہیں بچا پاتے اور آخرکار مریض کی موت ہو جاتی ہے۔ مگر ایسے حضرات جو کینسر کے مریض ہو چکے ہیں ان کو بالکل مایوس نہیں ہونا چاہیے، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے اس بیماری کو پیدا تو کیا ہے، مگر اس کے ساتھ ساتھ اس خطرناک بیماری سے نجات کے لیے بھی کچھ غذائیں پیدا کی ہیں۔ میں آپ کو چند غذاؤں کے بارے میں بتاؤں گا جن کے کھانے سے کینسر چاہے آخری سٹیج کو بھی پہنچ چکا ہو تو بھی ان غذاؤں کے کھانے سے اللہ تعالیٰ ضرور شفا دے گا۔ پہلے نمبر پر لہسن۔ لہسن ایک ایسی غذا ہے جو انسانی جسم کے لیے بہت ہی مفید ہے۔ لہسن کا خالی پیٹ استعمال سے جسم کے اندرونی اور بیرونی زخم کو دور کرتا ہے۔ نیند کی کمی اور دماغ کے لیے بہتر غذا ہے۔ کینسر کے علاوہ جسم کے کئی دوسری بیماریوں کے لیے نہایت مفید ہے۔ کینسر کے مریض کو چاہیے کہ مسلسل لہسن کا استعمال کرتے رہنا چاہیے، جس سے کینسر کے مرض میں دن بدن کمی ہوتی رہے گی، چاہے کینسر آخری سٹیج پر ہی کیوں نہ ہو۔ دوسرے نمبر پر زیتون کا تیل۔ زیتون کا خالص تیل کینسر کے مریض کے لیے بہت ہی مفید ہے۔ کینسر کے مریض کو چاہیے کہ زیتون کا خالص تیل کھانے میں ملا کر یا 1 چمچ صبح و شام پی لیا کرے، جس سے اللہ تعالیٰ شفا دے گا۔ تیسرے نمبر پر گاجر کا رس۔ کینسر کے مریض کو چاہیے کہ وہ دن میں 3 سے 4 بار گاجر کا رس پی لیا کرے، جس سے اللہ تعالیٰ شفا دے گا۔ چوتھے نمبر پر مولی۔ مولی کینسر کے مریض کے لیے بہت فائدہ مند ہے۔ اگر ہو سکے تو مولی کا رس نکال کر پیا کریں۔ پانچویں نمبر پر ہری مرچ۔ ہری مرچ بھی کینسر کے مریض کے لیے بہت فائدہ مند ہے۔ کینسر کے مریض کو ہری مرچ کا زیادہ سے زیادہ استعمال کرنا چاہیے۔ یہ جتنی بھی غذائیں میں نے آپ کو بتائی ہیں یہ سبھی کینسر کے مریض کے لیے بہت مفید ہیں۔ ان میں سے کسی ایک یا سبھی کا مسلسل استعمال کرنے سے انشاءاللہ تعالی اللہ شفا دے گا اور کینسر کا مرض دن بدن کم ہوتا رہے گا۔ میں امید کرتا ہوں کہ آپ کو یہ ویڈیو فائدہ مند ثابت ہوئی ہوگی۔ اسی کے ساتھ ہی میں آپ سے اجازت چاہتا ہوں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔